حي على الفلاح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، عقیدہ توحید کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے عقیدے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جتنے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے ہیں، ان کی تعلیمات میں سب سے پہلے عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے سب کی طرف یہی وحی بھیجی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور قرآن کریم میں تقریباً 25 انبیاء علیہ السلام کے نام بیان کیے گئے ہیں، ان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے تذکرے ہم نے آپ کے سامنے کیے، اور بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ نہیں کیا۔ جن انبیاء اور رسل کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن کریم میں، ان میں تقریباً تفصیل سے آپ اٹھا کر دیکھیں سورہ اعراف میں اور دوسری صورتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور مرسلین کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا، بھیجا، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے سب سے پہلے یہی بات رکھی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم میری اللہ ہی کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم میں وضاحت ہے، چونکہ آج دنیا میں سب سے زیادہ ان کے نام لیوا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی خطاب فرمایا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عقیدے کی اہمیت کے تعلق سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کی تشریف آوری سے سابقہ ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی، اور قیامت کی صبح تک اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ آپ کی نبوت اور رسالت کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے، اور اس 23 سال میں نصف سے زیادہ وقت، گویا 12 سال عقائد کی اصلاح پر لگائے گئے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں آپ کہ قرآن کریم میں مکی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں۔ پھر ان مکی صورتوں میں سب سے زیادہ توجہ، سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا گیا وہ عقائد کی اصلاح ہے۔ سادے لفظوں میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا گیا، سب سے زیادہ توجہ اسی بات پر دی گئی
کہ جب تک لوگوں کے عقائد درست نہ ہو جائیں، جب تک کوئی حکم نازل نہ کیا جائے۔ مشہور روایات کے مطابق جو 5 ٹائم کی نماز فرض ہوئی ہے، یہ نبوت کے 12ویں سال ہوئی ہے۔ گویا 12 سال تک 23 سال میں نصف سے زیادہ وقت عقائد کی اصلاح پر لگایا گیا ہے۔ تو بنیادی چیز عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ عبادتیں تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا، عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نار حامیہ۔ بہت سارے عمل کرنے والے، بڑی بڑی محنتیں کرنے والے، مشقتیں کرنے والے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کی ساری محنتیں عقائد کے بغیر ہیں، عقیدہ درست ہونے کے بغیر ہیں۔ تو جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کی عبادتیں، ایسے لوگوں کے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان کو تولا جائے یا ان کا وزن ہی کیا جائے۔ فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کو تولیں گے نہیں، ترازو میں ہی نہیں رکھیں گے، چونکہ وہ اس معیار کے نہیں ہوں گے۔ اس کے برعکس ہمارے سامنے ایک شخص صحابی رسول کا واقعہ موجود ہے۔ کسی غزوے کے موقع پر وہ حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں پہلے جہاد کروں یا پہلے میں شہادتین کا اقرار کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہلے شہادتین کا اقرار ہے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے، عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک کوئی عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، شہادتین کا اقرار کیا، عقیدہ توحید کو اپنایا اور میدان کارزار میں چلے گئے، شہید ہو گئے۔ کسی نماز کا وقت ابھی ان کو نہیں ملا ہے، کوئی دوسرے بڑے فریضے کا وقت ان کو نہیں ملا، لیکن وہ جنت کے مستحق قرار پائے، اس لیے کہ عقیدہ درست تھا۔ تو عقیدہ درست ہونا از حد ضروری ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہمارے اس مختصر درس میں ہم کتنی عقیدے کی گفتگو کر پائیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں، قرآن کریم 12 سال تک عقائد درست کرنے پر لگا رہا ہے۔ 12 سالہ وقت رب کائنات اس رسول کے ذریعے، جس کے بارے میں فرمایا جوامع القلم، جامع کلام آپ کو عطا کیا گیا، ان کے ذریعے 12 سال تک عقائد کی درستگی پر لگائے گئے۔ عقیدے میں بنیادی طور پر 3 چیزیں سمجھنی چاہیے۔ ایک، توحید کی 3 اقسام سمجھنی چاہیے، توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات۔ ربوبیت کہ اللہ رب ہے، یہ ربوبیت کی ایسی صفت ہے۔ ایک بات یہ کہ یہ اتنی عام صفت ہے کہ ماننے والوں کو بھی وہ روزیاں دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی وہ روزیاں دیتا ہے۔ وہ صرف رب المسلمین یا رب المومنین نہیں ہے، رب الانس نہیں ہے، وہ رب العالمین ہیں۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں۔ کائنات میں کتنی مخلوق ہے ہم ساری کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے لشکروں کو رب ہی جانتا ہے۔ ہم شمار نہیں کر سکتے کتنی مخلوق ہے، لیکن ہر مخلوق کی غذا خوراک جدا جدا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، مکوڑے، جو ہمیں شاید دوربین کے بغیر نظر نہ آئیں، ان کی خوراک کیا ہے، ان کی غذا کیا ہے، ان کو کون دیتا ہے؟ وہ رب العالمین کی صفت میں شامل ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، سب کو وہی روزیاں عطا فرمانے والا ہے۔ پھر یہ صفت اتنی عام ہے کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے سب اس میں شامل ہیں۔ وہ رب العالمین ہے۔ مشرکین مکہ بھی بہت ساری چیزیں مانتے تھے، ربوبیت میں بہت ساری چیزوں کے وہ قائل تھے، لیکن الوہیت میں وہ شرک کرتے تھے کہ اللہ کی عبادات میں وہ دوسروں کو شامل اور شریک ٹھہراتے تھے۔ تو الوہیت کی بات جہاں تک آتی ہے، اللہ الہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
اللہ رب الجلال نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نمل میں 20ویں پارے کی شروع کی 5 آیتیں ہیں، پوری آیات اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ رب الجلال نے وہاں 5 آیتوں میں متعدد اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اور ان 5 آیات میں بڑی توحید بیان فرمانے کے بعد لاسٹ میں یہ بیان ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے؟ کوئی الہ ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ گویا سب سے پہلے جس چیز پر توحید کے جس نقطے پر یا جس قسم پر توجہ دی گئی، زور دیا گیا، واضح کیا گیا، وہ عقیدہ الوہیت کا معاملہ ہے کہ الہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادات کی جتنی اقسام ہیں وہ صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہیں۔ عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں، عبادت بدنی ہو یا عبادت مالی ہو۔ مثلا نماز ہے، بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ ہے، مالی عبادت ہے۔ عبادت کی بہت ساری اقسام ایسی ہیں کہ جو مالی بھی ہیں، بدنی بھی ہیں، بہت ساری اقسام ایسی ہیں جو صرف بدنی ہیں، اور بہت ساری اقسام ایسی ہیں جو صرف مالی ہیں۔ مثلا حج کے لیے آدمی جاتا ہے، حج ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، سفر بھی کرنا ہے، سفری صعوبتیں بھی برداشت کرنی ہیں، وہ ارکان ادا کرنے ہیں۔ تو عبادات مختصر یہ کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور فرمایا هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف اور صرف سچا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ یہ توحید الوہیت کی قسم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، ظاہر و باطن یکساں جاننے والا۔ اس کے لیے کوئی چیز باطن نہیں ہے، یہ باطن ہمارے لیے ہے۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، چھت پر کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہے، نیچے کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ وہ کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ، باریک سے باریک دانہ، رائی کا دانہ، وہ ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں ہو، جنگلات میں ہو، سمندر کی تہ میں ہو، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک کوئی تر اس کے علم سے، اس کی معلومات سے پوشیدہ نہیں ہیں، اس لیے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہر و باطن یکساں جاننے والا۔ یعنی اس سے کوئی چیز باطن نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے سے مخفی ہیں، ساری کائنات سے مخفی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے آج جیسی سائنسی ایجادات نہیں تھی، آج تحقیق کر کے ہزاروں اشیاء کا علم لوگوں نے حاصل کیا ہے، وہ اس دور میں نہیں تھی۔ اسی طرح رہتی دنیا تک تعلیم کا نظام چلتا رہے گا، تحقیق ہوتی رہے گی، اشیاء کے علوم لوگوں کو آتے رہیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کے علم کے سامنے وہ سب کے سب کمزور ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو ہو گیا وہ اس کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ اس کے علم میں ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ اس کے علم میں ہے۔ لہذا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، ظاہر و باطن یکساں جاننے والا۔
वहुवल अजीजुल हकीम, वो अजीजुल गफूर और गफूरुर रहीम, ये सारी सिफात हैं उसकी। तो पहली किस्म उलूहियत की है, इलाह एक है, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इबादत की जितनी अक़साम हैं वो सारी अल्लाह के लिए ख़ास हैं। और दूसरी किस्म रबूबियत की मसलन किस्म है, रब होना ये उसी की सिफत है। रब वही है, मालिक वही है, मुख्तार वही है, खालिक वही है, मालिक वही है, मुदब्बिरुल उमूर वही है। और इस सिलसिले में कुरानी तालीमात, कुरानी अहकामात आप उठाकर देखें और जगह जगह देखें, पूरा कुरान सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर तवज्जो देता है, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पर अहमियत देता है। फिर इबादात में एक किस्म मसलन नमाज है, इबादात में एक किस्म सदका व खैरात है, नज़र व न्याज है। तो नमाजें सिर्फ अल्लाह के लिए, क़याम अल्लाह के सामने, रकू अल्लाह के सामने, सजदा अल्लाह के सामने, और इसी तरह तवाफ़ ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए और सिर्फ काबतुल्लाह को है। आज दुनिया में बहुत सारी जगह, मेरे उसमें उन्वान में ये चीज़ भी शामिल थी कि इस्लाम का निज़ाम अक़ीदा तौहीद के ताल्लुक़ से आसमानी शरीयत का निज़ाम क्या है और आज मौजूदा दुनिया में क्या हो रहा है आप देखें। और ये मैं अपनी आंखों से देखी हुई बात अर्ज़ कर रहा हूँ। एक मरतबा मैं अजमेर गया और वहाँ मैंने देखा जो कब्र है, कब्र के इर्द गिर्द उन्होंने एक बड़ा सारा कड़ा बनाया हुआ है, बड़ी मोटी पाइप लगा के, और मैंने वहाँ अपनी आंखों से देखा है कि नीले हरे कलर के उन्होंने वो पहने हुए थे, जिस तरह एहराम बांधते हैं, एहराम में सफ़ेद चादरें होती हैं, लेकिन उन्होंने वो नीली चादरें बांधी हुई थी और डंडे हाथ में लिए हुए, और कुछ मुश्तंडे टाइप के वो लोग लगातार उस कब्र का तवाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने फरमाया वल यतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, तवाफ़ सिर्फ बैत अतीक का है। तवाफ़ किसका है? सिर्फ काबतुल्लाह का है। और तवाफ़ सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह की रज़ा के लिए है। लिहाजा अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए जितने काम किए जाते हैं वो सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास हैं। तो वहाँ मैंने देखा, अपनी आंखों से तवाफ़ करते हुए देखा है। और बहुत सारी दुनिया में लोगों ने जगह बनाई हैं जिनके तवाफ़ हो रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारी वो चीज़ें बनाई हैं जहाँ तकर्रुब इल्लाह के लिए जाकर वहाँ न्याज़ें चढ़ाई जाती हैं, सदक़े और खैरात किए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सही हदीस है, आपने इरशाद फरमाया लानल्लाहु, अल्लाह की लानत हो उस पर। 3 किस्म के लोगों पर आपने लानत फरमाई। आपने फरमाया अल्लाह की लानत हो, और ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल जिस पर लानत फरमाए, रूह ज़मीन पर उससे बदतर कोई हो ही नहीं सकता है। फरमाया लानल्लाहु लिमन ज़बहा लिग़ैरिल्लाह, अल्लाह की लानत हो उस पर जो गैरुल्लाह के नाम पर लेकर ज़िबाह करता है। और इस सिलसिले में वो हदीस या वो वाक़या जो मुस्नद अहमद में मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्म साबिकीन का वाक़या बयान किया। इसी किस्म का कोई आस्ताना था, वहाँ आने जाने वालों से न्याज ली जाती थी, न्याज चढ़ाई जाती थी। 2 आदमी गुजर रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ कुछ न कुछ न्याज चढ़ा कर जाना है। एक आदमी ने इनकार किया कि मैं अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के नाम पर कुछ नहीं दे सकता। उन्होंने मजबूर किया कि अगर ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, एक मक्खी या मच्छर मामूली शय, तुम यहाँ न्याज दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो उसने न्याज चढ़ाई, फ़खल्लू सबीलहुम, लोगों ने उसका रास्ता छोड़ दिया जो वहाँ मुजावर बैठे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फदखल अन्नार, वो जहन्नम में गया। एक मच्छर गैरुल्लाह के नाम पर देने से वो जहन्नम में गया। सदका और खैरात, नजर व न्याज जितनी भी हो, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, ये इबादत है और ये अल्लाह के लिए ख़ास है। दूसरे के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसने एक मक्खी और मच्छर तक भी कोई चीज़ गैरुल्लाह के नाम पर देना गवारा नहीं की। फ़क़तलूहु, उन जालिमों ने उसको कत्ल कर दिया। फ़दख़लल जन्नह, वो जन्नत में चला गया, इसलिए कि उसने अकीदा बचा लिया। तीसरी हैसियत दुआ की एक हैसियत है। दुआ इबादत है, दुआ इबादत है। फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, रब ने यह ऐलान फरमाया है कि मुझसे मांगो, मुझसे दुआ करो,
میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور اس سلسلے میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بعض لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ قریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کے طور پر یعنی آہستہ سرگوشی میں اس سے مانگیں، یا وہ دور ہے کہ ہم اس سے بہت زور زور سے مانگیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا اذا سالک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، جب بھی وہ مجھ سے مانگے۔ اب آپ موازنہ کریں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ قرآنی وحی ہے، آسمانی وحی ہے۔ رب فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگے جاں، یہ رگے جاں جو اندر ہے اور جس خون کے نظام سے انسان زندے ہیں، جب وہ رگ کٹ جاتی ہے کوئی جاندار زندہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے میرا علم، میری قدرت اور میرا تصرف اس سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ رب مستوی علی العرش ہے، لیکن اس کا علم وہ ہمارے ان اندر کے نظام کو جانتا ہے۔ ہمارے پیٹ میں آنتوں میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن رب نے بنائی ہے، ذرہ ذرہ کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے پکارے، جب بھی وہ مجھ سے مانگے۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ میرے حکم کو قبول کر کے چلو، مجھے واحد لا شریک مانو، یہ عقیدہ رکھو کہ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جن آیات کا میں نے پہلے تذکرہ کیا اس میں یہ سوال پوچھا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، فرمایا کون ہے کائنات میں، کسی کے پاس یہ پاور ہے، یہ اختیار ہے کہ وہ دعا کرنے والے کی پریشان حال کی مجبوری کو، اس پریشانی کو دور کرنے پر قادر بھی ہے، وہ سنے بھی قبول بھی کرے۔ وہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے ابھی یہ قرآن پاک ایک ترجمہ وہ شائع کیا ہے، اگر یہاں موجود ہو میں دکھا سکتا ہوں، کیونکہ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں کروں گا۔ وہاں اس میں انہوں نے شروع میں لکھا ہے محبوبان خدا دور سے دیکھتے سنتے اور مدد کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے کائنات میں جو کسی کی دعا کو سن سکے یا قبول کر سکے یا اس کے پریشانی کو دور کر سکے؟ وہاں لکھا ہے محبوبان خدا دور سے دیکھتے سنتے اور مدد کرتے ہیں۔ یہ سراسر شرکیہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح دعا کے سلسلے میں جو ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے ہی مانگو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور اس سلسلے میں ایک وعید بھی ہے کہ دعا کرنے میں غفلت نہیں کرنی ہے۔ جہاں یہ توجہ سے سننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ دعا عبادت ہے اور صرف اللہ سے ہے، کسی سے دوسرے سے دعا نہیں ہے، کسی دوسرے کو دعا میں شامل نہیں کرنا، خالص اللہ ہی سے مانگنا ہے اور براہ راست مانگنا ہے۔ اگر اس میں کسی کو شامل کیا تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح اگر دعا میں ہم غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے تو یہ بھی بڑی کمی ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس سلسلے میں ہم جب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یوں ہی نہیں اللہ رب ذوالجلال نے کہہ دیا
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب آپ سحری کے لیے، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے دعا، اور اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض سے لے کر آخر تک یہ دعا ابتدا دعا سے فرماتے ہیں، اور سب سے آخر جب آپ رات سوتے ہیں اس وقت بھی دعائیں پڑھ کر سوتے ہیں۔ وہ ساری دعائیں اگر ہم جمع کریں، دیکھیں کہ کتنی ادعیہ مسنونہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ارشاد فرما رہے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ لہذا دعا عبادت ہے اور خالص اللہ سے ہے، اور دعا میں کوتاہی اور غفلت نہیں کرنا، لاپرواہی نہیں کرنا، جتنا زیادہ رب سے مانگ سکو۔ دعا کی 3-4 حیثیتیں ہیں۔ ایک پہلی بات یہ کہ جب آپ نے دعا کی فوراً دعا قبول ہو گئی، اسی وقت اللہ رب الجلال اس کو قبول فرمائے۔ قبولیت اللہ کی مشیت اور مرضی پر ہے، وہ چاہے تو فوراً قبول فرمائے، وہ چاہے تو اس کے عوض میں آنے والی کوئی مصیبت ٹال دے، دور کر دے، وہ چاہے تو اس دعا کو آپ کے لیے مؤخر کر دے۔ بعض دعائیں ایسی ہیں، ہمارے سامنے ایسے واقعات موجود ہیں، 20 سال کے بعد وہ دعا کا نتیجہ دیکھا، 40 سال کے بعد دعا کا نتیجہ دیکھا، اور بعض دعائیں ایسی ہیں آنے والی نسلوں کو کام آتی ہیں، اور بعض دعائیں ایسی ہیں عطا فرمائے گا دنیا میں، اس کی مشیت میں، اس کی قدرت میں وہ چیز آپ کے مقدر میں نہیں ہے، نہیں عطا فرمائی، لیکن وہ دعا آپ کی ضائع نہیں ہوگی جو دعا آپ خالص اللہ سے مانگیں گے۔ تو عقائد کے سلسلے میں یہ بات کہ الہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور عبادتیں خالص اس کے لیے ہیں، اور عبادات میں نمازیں ہوں، نیازیں ہوں یا دعائیں ہوں، وہ صرف اور صرف اسی سے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں۔ فرمایا او اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، رحمان الدنیا رحیم الآخرہ ہے، اور اس نے رحمت کے 99 حصے آخرت کے لیے باقی رکھے ہیں، ایک حصہ دنیا میں عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی اس رحمت کا کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ فرمایا اسی اس ایک رحمت کا صلہ یا اس کا حصہ ہے کہ ایک دودھ پلانے والا جانور جب اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے تو وہ جانور ایک طرف ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس دودھ پینے والے بچے کو تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ یہ دودھ سہولت سے پی لے۔ یہ رحم کس نے اس کے دل میں ڈالا؟ یہ رب ذوالجلال نے ڈالا۔ فرمایا یہ جو رحم ہے یہ ساری کائنات میں رحمت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے اس نے اپنی رحمت کے آخرت کے لیے رکھے ہیں۔ تو یہ یقین کر کے چلنا کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، او اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ دوبارہ فرمایا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی ایک الہ ہے، او اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس، وہ بادشاہ۔ ساری بادشاہیاں کس کی ہیں؟ دوسری جگہ ارشاد ہے قرآن کریم میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا ساری بادشاہتیں اسی کی ہیں، مالک الملک وہی ہے، ازل سے وہی ہے، ابد تک وہی رہے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے آئے، فرعون جیسے آئے جس نے یہ اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، جو یہ دھمکی دینے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر میرے علاوہ کسی کو الہ مان لیا تو میں سجن میں ڈال دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا۔ اس فرعون کی بھی حکومت چلی گئی۔ فرمایا بڑے بڑے آئے دنیا میں اور چلے گئے، اصل بادشاہت اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ فرمایا هو الملک، وہ بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ میں کبھی کبھار وہاں یہ تذکرہ کرتا ہوں، ہماری جو زمینیں ہیں آج ان زمینوں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اقتدار ہے، ہمارا اختیار ہے، ہماری گلداوریاں ہیں۔ آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ، یہاں کون مالک تھا؟ آج سے 100 سال 200 سال پیچھے چلے جاؤ، وہاں کون مالک تھا؟
پھر آنے والے احوال کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. 100 سال بعد کیا ہونے والا ہے, 200 سال بعد کیا ہونے والا ہے. اور میری یہ چھوٹی سی عمر ہے 50 سال لگ بھگ, اس میں میں نے کئی تبدیلیاں دیکھی. کل کوئی آباد تھا, آج کوئی آباد ہے, اور 3 4 شفٹیں میں نے دیکھی ہیں. اس لیے ہمیں اچھی طرح سے یہ یقین کرنا چاہیے کہ الملک بادشاہ اللہ ہے, مالک وہی ہے, سچا بادشاہ اللہ ہے, اور ملک بھی اسی کی ہے. ساری کائنات کا مالک بھی وہی ہے, اور سارے کے سارے بندے اور غلام بھی اسی کے ہیں. ملکیت بھی اسی کی ہے, بادشاہت بھی اسی کی ہے, قانون بھی اسی کی ہے, نظام بھی اسی کا ہے. آج مثلا یہ سورج و چاند کا نظام ہے, لیل و نہار کا نظام ہے, یہ نظام کس نے چلایا ہے؟ اسی نے چلایا ہے, وہی سچا بادشاہ ہے. الملک القدوس, وہ پاکیزہ ہے. پاکیزہ, اس ایک لفظ پر اگر ہم گفتگو کریں کہیں گھنٹے درکار ہیں. پاکیزہ ہے, وہ شرک سے پاک ہے, عیوب سے پاک ہے, کمزوری سے پاک ہے. اس کے ساتھ جتنی شریک ٹھہرائے جاتے ہیں, جتنی چیزیں اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں, تعالی عما یشرکون, بلند ہے, بالا ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ اس کی طرف شریک ٹھہراتے ہیں. اس لیے القدوس ہے, پاک ہے, وہ کھانے کا محتاج نہیں, وہ نیند کا محتاج نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے. فرمایا وہ کھلاتا ہے, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ہے. اور فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں, یہ مجھے کچھ دے دیں. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, وہ سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں. یہودیوں نے یہ کہا تھا نا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. یہودی نے کہا اللہ تو غریب ہو گیا. اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا. فرمایا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے, یہ ان کا کہنا ہے, یہ یہودیوں کے کمزور عقیدے ہیں. وہ ساری کی ساری بادشاہت اسی کی ہے, اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اور وہ ان تمام عیوب سے پاک ہے, شرک سے پاک ہے, کھانے پینے سے پاک ہے, نیند اور اونگ سے پاک ہے, بیوی اور بچوں سے پاک ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد, نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے. اور فرمایا لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں ہے, اس کی کوئی تمثیل ہو ہی نہیں سکتی. وہو السمیع البصیر, اور اس کی صفت یہ ہے وہ سمیع ہے, وہ سننے والا ہے, وہ دیکھنے والا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ان صفات سے متصف نہیں ہے. القدوس, وہ تمام عیوب سے, نقائص سے, کمزوریوں سے, خامیوں سے وہ پاک ہے, تمام عیوب سے پاک ہے. بسم اللہ, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام, سلامتی دینے والا ہے. سلام, اور اسی سے اسلام, جو دین اسلام ہے یہ سلامتی کا دین ہے, یہ امن کا دین ہے, یہ شانتی کا دین ہے, اور سلام اس کی طرف سے ہے, اور وہ سلامتی ساری کی ساری کائنات کو اسی نے سلامتی عطا فرمائی ہے. یہ زمین ساکن بنائی, یہ آسمان بنایا, ان کو نظام کے مطابق چلاتا ہے. اگر وہ چاہے زمین کو ہلائے, اس طرح اوپر نیچے زلزلے آ جائیں, کوئی دوسری تباہی بربادی آ جائے, کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اس زمین کو ساکن بنا سکے, کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں امن دے سکے. اگر وہ مواخذہ کرنا چاہے, کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے. سلامتی یا سلم سے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی کی طرف منسوب ہیں, اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں, اور اسی کے شایع نشان ہیں. لہذا اس کے اسماء میں ایک پیارا نام یہ سلام بھی ہے. اور السلام المؤمن المہیمن, امن, اسی سے ایمان ہے, امن دینے والا وہی. کائنات میں امن اسی کے قبضہ قدرت میں ہے, اسی کے اختیار میں ہے. اور کتنی
خوش نصیبی ہے اگر ہم باریکی سے اس پر توجہ کریں کہ جو دین ہمیں ملا اس کی یہ دو صفتیں ہیں، ایمان اور اسلام۔ ہم ایمان اور اسلام کے دعوے دار نہ بنیں بلکہ مکمل اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، مکمل اس کا عملی نمونہ ہو۔ ہم سلم ہوں، ہم اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، ساری انسانیت کے لیے امن کے پیغمبر ہوں، امن کے داعی ہوں، امن کا ذریعہ بننے والے ہوں اور ساری انسانیت کے سامنے امن پھیلانے والے ہوں۔ اور اسی طرح ایمان، ہمارے ایمان مضبوط ہوں، مکمل ایمان ہو جس طرح کے مطلوب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یا ایمان کے تعلق سے جہاں جہاں قرآن کریم میں ان الذین آمنوا اور اس کے بعد کے جو واقعات بیان کیے ہیں ویسا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور یہ دو صفتیں اللہ کی صفات ہیں، سلام اور امن، تو اس نے ہمیں یہی امن اور سلامتی والا دین عطا فرمایا۔ تو گویا اس کا منبع اللہ کی ذات ہے، ایمان اور اسلام کا منبع اللہ کی ذات ہے، اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ وَاللَّهُ الملک القدوس السلام المومن المہیمن، وہی نگراں ہیں، ساری کائنات کی نگرانی وہی کرنے والا ہے۔ یہاں تو بعض دفعہ نگراں مقرر کیے جاتے ہیں، وہی کبھی کبھی چور نکلتے ہیں اور کبھی کبھی وہ سو جاتے ہیں، وہ غفلت برتتے ہیں، لیکن جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سورج ایک لمحہ اپنے اس مقرر نظام سے ہٹ کر کبھی آگے پیچھے ہوا ہو۔ فرمایا اگر یہ ہوتا زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جاتا، سورج اپنے محور میں رواں دواں ہیں، چاند اپنے راستوں پر چل رہا ہے، ستارے اپنے اپنے راستوں میں رواں دواں ہیں، کوئی لیٹ نہیں ہوا، کبھی تاخیر نہیں ہوئی، کبھی چھٹی نہیں دی گئی، اور کہیں کوئی نظام میں گڑبڑ نہیں ہوئی، ایک بال برابر بھی، یہ سارا کا سارا اسی صفت میں۔ فرمایا المہیمن العزیز، وہ غالب ہے، عزیز غالب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بے شمار قوانین بنتے ہیں اور پھر ان قوانین کو نافذ کرنے والے عاجز آ جاتے ہیں، قانون نافذ نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اپنے قوانین نافذ کرنے پر وہ غالب ہے، عاجز نہیں ہے، العزیز اس معنی میں۔ اور فرمایا العزیز الغفار، یہ بڑی صفت ہے اس کی۔ بہت ساری دفعہ یہ غفار کا لفظ زبان پر آتا رہتا ہے، میں عرض کروں کہ یہ وہ عظیم صفت ہے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بڑی بڑیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس نے 99 قتل کیے، قتل کرنے کے بعد دل سے اس کے یہ انابت اللہ اٹھی، رجوع اللہ کا تصور پیدا ہوا، توبہ کرنا چاہا۔ اس نے جا کر کسی علم والے سے پوچھا کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ وہ جتنی جانتا تھا اس نے اتنا بتایا۔ اس نے کہا 99 قتل، اب تو تیرے لیے کون سی توبہ ہے؟ اس نے اس کو بھی قتل کیا، 100 قتل کر لیے، لیکن اس کے دل میں سچی توبہ تھی۔ وہ اٹھ کر کسی اور ذی علم کے پاس گیا، جا کر اس سے پوچھا، اس نے اس کو بتایا، اور وہ لمبا واقعہ ہے، پوری اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن وہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے کہ جس نے 100 قتل کے قاتل کو معاف فرما دیا؟ یہ غفار اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اس نے بیان کیا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ آپ میرے بندوں کو بتائیے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ یہ غفار مبالغے کا صیغہ ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا۔ العزیز الغفار المتکبر، بڑائی اسی کی ہے۔ فرمایا الکبر ردائی، عظمت، کبریائی، بڑائی، یہ صرف اور صرف اس کے شایع نشان ہے۔ یہ انسان اگر بڑائی کا دعویٰ کرے تو اس کو یہ چیز نہیں جچتی ہے۔ اگر ہم ابتدا کی طرف، انسان کی ابتدا کی طرف دھیان کریں تو اللہ رب الجلال نے قرآن کریم میں دعوت دی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ،
انسان کو غور کرنا چاہیے اس کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ ایک حقیر پانی کے قطرے سے، جس پانی کے نکلنے کے بعد غسل فرض قرار دیا گیا، حقیر پانی کا قطرہ، من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اس انسان کے لیے کبریائی بڑائی یہ زیبا نہیں ہے، اور انتہا کی طرف چلیں، جب روح قبض ہو جاتی ہے بڑی جلدی ہوتی ہے۔ جو سب سے پیارے ہوتے ہیں، جو سب سے پیارے ہوتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے جنازہ دفن ہو جائے۔ رات نہیں گزرنی چاہیے، ایک دن نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ الگ عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے، لیکن انسان کی حقیقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑائی و کبریائی کیوں نہیں انسان کے لیے زیبا کہ اس کی ابتدا وہ ہے اور انتہا یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن 2 دن گھر میں کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور 8 دن کے بعد جا کر قبر اٹھا کر دیکھو کہ وہاں کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ وہ جسم کس طرح پھولا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں کس طرح کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب مردار ذی روح میں سب سے زیادہ بدبودار اگر کسی کا جسم ہے وہ انسانی جسم ہے۔ مرنے کے بعد سب سے زیادہ بدبو انسان کے جسم سے آتی ہے۔ اس انسان کے لیے کوئی بڑائی یا کبریائی زیبا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ وہ بڑائی، وہ کبریائی صرف اللہ کے لیے زیبا ہے۔ اس لیے فرمایا المتکبر، بڑائی اسی کے لیے زیبا ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور تمام عیوب و نقائص سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور فرمایا اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کی شان ہے، اسی کی عظمت ہے۔ الخالق البارئ المصور، فرمایا اس کی صفت یہ ہے وہ خالق ہے۔ خالق اس کو کہتے ہیں جو عدم سے کسی چیز کو وجود بخشے، اور اس کا تذکرہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین اور ساری انسانیت کو، ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، بغیر کوئی نمونہ، بغیر کوئی سیمپل، اور بغیر کسی سابقہ مثال کے اس نے عدم سے ساری چیزوں کو وجود بخشا۔ بدیع السماوات وہی ہے، اور الخالق وہی ہے، البارئ بنانے والا، یعنی ارادہ بھی اسی نے فرمایا اور انجام بھی اسی نے دیا ہے۔ زمین بنائی اسی نے، آسمان اسی نے بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی نے بنایا ہے، کسی دوسرے نے نہیں بنایا۔ الخالق البارئ المصور، شکلیں اور صورتیں بنانے والا۔ اگر ایک جملے پر ہی ہم غور کریں، ہماری ہدایت کے لیے، کائنات کی ہدایت کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ یقین مانو، یہ آج کل بہت ساری سائنسی ایجادات سے ہمیں دین سمجھنا آسان ہو گیا ہے، گو دین محتاج نہیں ہے، لیکن آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ فنگر لگاتے ہیں، اس میں ہم روئے زمین پر 8 ارب یا 7 ارب انسان ہیں۔ آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ 2 آدمیوں کے یہ فنگر ایک جیسے نکل آئے ہوں، یکساں آئے ہوں، یا خلط ملط ہو گیا ہو، نہیں ہو پایا، سب جدا بنائے ہیں۔ ایک باپ کی اولاد ہے، 10 بچے ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی شکلیں جدا جدا ہیں، ان کے سائز جدا جدا ہیں، کہیں ہائٹ کا قد کا فرق ہے، کہیں شکل کا فرق ہے، کہیں، اور پھر ہر ایک کی سوچ دماغ جدا جدا بنائے ہیں۔ بڑے بھائی کی سوچ الگ ہے، درمیان والے کی الگ ہے، باپ کی سوچ الگ ہے، بیٹے کی سوچ الگ ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ المصور، یہ شکلیں کس نے بنائی، یہ قد کس نے بنائے، یہ خوبصورتی اور درمیانی صورتیں کس نے بنائی، یہ وہی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا وہی اللہ وہ ذات ہے، یصورکم،
جو تمہاری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے فی الارحام رحم مادر میں کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے۔ روح زمین پر کوئی ایسا فرد بشر نہیں ہے کہ جس نے جا کر یہ کہا ہو کہ میری صورت اس طرح بنانا۔ ہم اپنا پہلے آرڈر بک کروائیں کہ ہمیں یہ چیز اس قسم کی چاہیے۔ رب کے دربار میں آج تک کسی نے یہ آرڈر بک نہیں کروایا کہ میری شکل اس قسم کی بنانا، میرا قد اتنا لمبا بنانا، میری آنکھیں اتنی بنانا، میرا ناک اس طرح کا ہونا چاہیے، میری فلاں ایسی ہونی چاہیے، چیز فلاں ایسی ہونی چاہیے۔ یہ صرف اور صرف رب کی کاریگری ہے۔ اور المصور یہ اللہ کے صفات، اسماء و صفات، تیسری توحید کی جو قسم ہے، وہ صفات اللہ کی یہ صفات ہیں، یہ پیارے نام ہیں اور یہ پیارے عمل ہیں، اور وہ مصور ہے، شکلیں اور صورتیں وہ بنانے والا، انسانوں کی، حیوانوں کی، ذی روح کی اور غیر ذی روح کی ساری شکلیں اس نے بنائی ہیں۔ آسمان کی شکل و صورت کس نے بنائی؟ زمین کس نے بنائی؟ مٹی ہے، اور مٹی پر غور کریں، یہاں مٹی کھودیں اور دیکھیں اس کا رنگ الگ ہوگا، اور 20-50 گز کے فاصلے پر چلے جائیں وہاں دیکھیں مٹی کا رنگ دوسرا ہوگا، میل 2 میل پر جائیں وہاں کا رنگ دوسرا ہوگا۔ جس طرح 27 میل کے فاصلے پر زبانوں اور لہجوں کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اسی طرح زمین کے نظام میں پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اشجار ہیں، انہار ہیں۔ یہ کس کی کاریگری ہے؟ پھر ایک چیز دوسری اس پر غور کریں کہ یہ جتنے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اتنے سے پلاٹ میں آپ 50 قسم کی الگ الگ اشیاء کی سبزیاں لگائیں، مرچیں ہیں، پنڈی ہے، ٹماٹر ہے اور دوسری ترکاریاں سبزیاں آپ لگائیں، ایک ہی مٹی ہے اور اس میں ایک ہی طرح کا یسقا من ماء واحد، قرآن کریم میں یہ تفسیر موجود ہے۔ فرمایا ایک ہی پانی سے سچائی ہو رہی ہے، ایک ہی پانی سے سچائی ہو رہی ہے، ایک ہی زمین ہے، 50 چیزیں لگاؤ اور پھر ان کے ذائقے دیکھو، ٹماٹروں کے ذائقے، تاثیر، سواد جدا ہیں، مرچیوں کے ذائقے، تاثیر، سواد وہ سب جدا ہیں، کھٹے ہیں، پھیکے ہیں، میٹھے ہیں، ساری چیزیں علیحدہ۔ یہ کون بنانے والا ہے؟ یہ کاریگری کس کی ہے؟ المصور میں یہ بھی شامل ہے۔ فرمایا الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، اسی کے پیارے نام ہیں۔ عقیدہ توحید میں 3 قسمیں میں نے عرض کیا تھا، الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کے بارے میں یہ عقیدہ کہ یہ اللہ کی صفات ہیں اور یہ اللہ کے پیارے نام ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ اور یہ پیارے نام جو اس آیات میں بیان ہوئے، او اللہ، سب سے پہلے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام اللہ، بڑا وزنی اور بڑا بھاری نام اور سب سے وزنی نام، اور پھر اس کے بعد الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، اور فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ الخالق، البارئ، المصور، یہ سارے کے سارے اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ اس سلسلے میں مختصر عرض کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا طریقہ اس ضمن میں کیا تھا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اس سے مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک دوسری دعا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں اللہم انی ادعوک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ کے پیارے نام ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ نام لے کر جب اللہ سے اس کی صفات بیان کر کے اس سے مانگو گے تو وہ ضرور بضرور دعائیں قبول فرمائے گا۔ جس طرح لفظ غفار ہے، رب سے بخشش مانگنی ہے تو اس سے پہلے کہا یا اللہ یا غفار، اے گناہوں کو بخشنے والے، اے غفور الرحیم،
اے بخشنے والے رحم کرنے والے، اس کے بعد گناہوں کی مغفرت طلب کرو، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا المصور لہ الاسماء الحسنی، اسی کے پیارے نام ہیں، اس کے ناموں میں کسی دوسرے کو شامل نہیں کرنا، اس کے ناموں میں کجروی نہیں کرنا، اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں وہ کام یا وہ عقیدہ نہیں رکھنا جو کتاب و سنت کے مخالف ہے، جس طرح بعض لوگوں نے اس کی صفات میں تحویلات کی ہیں، اور یہ ایک لمبا عنوان ہے، اس پر اس مختصر وقت میں گفتگو نہیں ہو پائے گی۔ اور اسی طرح اس کے ناموں کے سلسلے میں بے شمار گمراہیاں ہیں، جس طرح مثال کے طور پر استواء علی العرش کا معاملہ ہے، رب مستوی علی العرش ہے، کما یلیق لشانہ، جیسا اس کے شایان شان ہیں، لیکن آج لوگوں نے یہ عقیدے بنائے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور ذرے ذرے میں، اور پھر ہر چیز میں اس کو شامل ٹھہرایا، الہاد کیا، ملحد ہیں، اور بے شمار گندے عقائد اور نظریات لوگوں نے بنائے ہیں۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں۔ اور 4 صورتیں ہیں جو سبح یسبح سے قرآن کریم میں موجود ہیں، اور اس میں ماضی کے صیغے سے بھی اور مضارع کے صیغے سے بھی بیان ہیں، یعنی زمانہ گزشتہ میں بھی، حال میں بھی، استقبال میں آنے والے دور میں بھی تعریف اللہ ہی کی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی زبان نہیں سمجھتے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ اشجار ہیں، یہ انہار ہیں، یہ درخت ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ جمادات ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ان کے شایان شان ہیں اور جیسا اس کے شایان شان ہیں۔ اور پھر صبح صبح اٹھ کر دیکھو، یہ چڑیاں، یہ بلبلیں، یہ پرندے، یہ اپنی اپنی زبانوں میں رب کے ثنا خواہ ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، فرمایا اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ بھی 2 صفتیں بیان ہوئی، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اگر اس نے، دیکھو دنیا میں سارے کچھ برابر نہیں کیا، مثلا یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی ہیں، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہے، سب کو برابر نہیں بنایا، کسی کو خوش نصیب بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو نہایت ذہین بنایا، کسی کو عقل کی وافر مقدار عطا فرمائی، کسی کو دنیاوی دولت کی وافر مقدار عطا فرمائی۔ اور جس طرح دوسری جگہ فرمایا اولاد کے سلسلے میں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے عقیم اور بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ اس کی مشیت کا تقاضا ہے۔ وہ حکیم ہے، ہم نہیں جانتے، اس کی حکمتیں ہم نہیں جانتے، وہ جو عطا فرماتا ہے وہ حکیم ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھو کہ جو فیصلہ اس نے کیا میرے حق میں وہی بہتر ہے۔ میں نہیں جانتا، مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، اگر میرے پاس دولت نہیں ہے، اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہے، اگر میرے پاس اولاد نہیں ہے، اگر میرے پاس مال نہیں ہے، اگر میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، تو